السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات وفی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وفی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات وفی مقام آخر ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں اور دوسرے مغفرت والے عشرے کا آج 9واں دن ہے، آج 19واں روزہ ہے۔ تو اس موقع پر سب بھائیوں سے، سب میرے دوست سے، سب اپنی بہنوں سے جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، ایک پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را اس امید کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جب یہ پیغام میرا آپ تک پہنچے اور آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ میری بات سن کر اس پر فوراً اپنی طاقت کے حساب سے عمل کریں گے۔ وہ درخواست یہ ہے، جس طرح آپ سب کو پتہ بھی ہے اور میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں عرض بھی کیا تھا کہ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات زیادہ کیا جاتا ہے اور زیادہ کرنا بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے ذمے جو روزوں کا فدیہ ہے، جو اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا والدین میں سے، کوئی بھائیوں میں سے، گھر کا کوئی بڑا ہے، بیمار ہے، اس کا فدیہ بھی ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر جو فطرانہ وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ درخواست یہ ہے کہ یہ کام جب ہم نے سارے کرنے ہیں تو ہم عید کا انتظار نہ کریں، عید کے آنے سے پہلے آج ہی ہمارے آپ کے ذمے اگر کوئی فطرہ ہے یا کوئی فدیہ ہے تو ہم اس کی ادائیگی آج ہی کر دیں، دیر نہ کریں۔ آپ سوچیں گے بھی یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، جسے اللہ نے دیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، روزگار اچھا ہے، اس نے تو اپنی ضرورتیں، اپنے گھر کی ضرورتیں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں تو پہلے سے پوری کر لی ہیں، یا وہ عین موقع پہ بھی کر لے گا۔ لیکن جو غریب ہیں، جو بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، جو بالکل مڈل کلاس سے بھی نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، بالکل ہی نچلی سطح کے جو لوگ ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، جو مزدوری والے ہیں، جو روز کی روز تازی کمائی کرنے والے ہیں، جو ریڑھی باندھنے والے ہیں، جو ریڑھی چلانے والے ہیں، جو چھابڑی بننے والے ہیں، وہ خریداری تب کریں گے جب آپ اور میں انہیں فطرہ دیں گے، جب آپ اور میں انہیں زکوٰۃ دیں گے، جب آپ اور میں انہیں اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ تو خدا را عید سے پہلے یہ ادا کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ کسی کی آنکھیں آپ کے انتظار میں ہوں گی، کسی کے بچوں کے جوتے لینے ہوں گے، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کسی نے اپنے بچیوں کی ننھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو یقیناً ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہیں ہم ہر سال ہر موقع پہ دیتے ہیں۔ تو خدا را عید سے ابھی 10-12 دن باقی ہیں، تو پہلے ہی اپنے ذمے سے جو زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، جو فطرہ ہم نے دینا ہے اور جو فدیہ ہم نے دینا ہے، وہ ہم پہلے ادا کریں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کو نئے جوتے دلوا سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوا سکیں۔ بڑا دکھ ہوا، اگلے دن ایک پشاور کے کسی علاقے کی
کی اسکول کی یا کسی کلاس کی ویڈیو تھی، تو وہاں ٹیچر پشتو میں ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے عید کی تیاری کر لی، چیزیں خرید لیں، جوتے لے لیے، کپڑے لے لیے؟ تو سب بچے کہتے ہیں ہم نے لے لیے، لیکن ایک بچی نے انکار کر دیا کہ میں نے ابھی تک نہیں لیا۔ تو وہ ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں لیا، تم نے تیاری کیوں نہیں کی، تم کب تیاری کرو گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس بچی نے کہا ہمارے بھی حالات ایسے نہیں ہیں، کہیں سے کچھ آئے گا تو ہم کر لیں گے۔ یقین کیجئے مجھ سے یہ ویڈیو دیکھی نہیں گئی، میں نے وہ پوری سنی نہیں ہے، لیکن اس کا جو عنوان تھا، اس کے اوپر جو ہیڈنگ تھی، اس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ بچی نے یہی بات کہی ہوگی۔ تو انہوں نے بھی یہی درخواست کی تھی بھی خدا را صدقہ میں، خیرات کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، فدیہ دینے میں، فطرہ ادا کرنے میں عید کا انتظار نہ کریں۔ عید کا انتظار کریں گے تو کسی کی عید خراب ہو جائے گی، عید کا انتظار کریں گے کسی کے ارمان آنسوؤں کی نظر ہو جائیں گے، کسی کی خوشیاں یوں غموں کی نظر ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے میری اس بات کو میں امید کرتا ہوں کہ جو میری اس بات کو سنیں گے، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، وہ فوراً ہی سنتے ہی اس بات کو ضرور سوچیں گی، اور ان کا ضمیر بھی یقیناً یہ بات کہے گا کہ واقعی ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پہلی فرصت میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچنا چاہیے، اور ان کے ہاتھوں پر پیسے رکھنے چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر چپک کر پلو نہیں پکڑ لیتے، ہاتھ نہیں پکڑ لیتے، جان نہیں چھوڑا بھی، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جان ہی نہیں چھوڑتے بھی دے دو کچھ دے دو ہمیں، وہ لوگ ایسے سوال نہیں کرتے، بڑی خودداری والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف خودداری ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے گھر جائیں اور چپکے سے، ایک اور بڑی معذرت کے ساتھ، سیلفی نہ بنائیں، سیلفی کی لعنت کو چھوڑ دیں۔ کسی کو دینا ہے چپ کر کے دے آئیں، رات کے اندھیرے میں دے آئیں، رات کی تاریکی میں دے آئیں، تاکہ کوئی اور بھی نہ دیکھے کہ آپ نے اس سے کیا دیا ہے۔ اللہ پاک جو عرض کیا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور اس کا ترجمہ کیا کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور ایک دعا ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ عزت اور ضرورت کا رزق ہر کسی کو عطا فرمائے، اللہ عزت اور ضرورت کی روزی سب کو عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔